ایران کیا جواب دیتا ہے یہ آپ بتا رہے ہیں اسفر امام صاحب کہ جوابی کارروائی کے بعد رد عمل آئے گا، لیکن ہمارے پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں اسفر امام صاحب کہ ایران نے امریکہ کو امن معاہدہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، ایرانی حکام جلد معاہدے پر رد عمل دیں گے، ایرانی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں ایرانی سرکاری میڈیا کے حوالے سے کہ ایران نے امریکہ کو امن معاہدہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے، ایران نے امریکہ کو امن معاہدہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے ایرانی حکام جلد ہی معاہدے پر رد عمل دیں گے، ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو فیض رحمان صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایرانی سرکاری میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے امریکہ کو امن معاہدہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ایران کی جانب سے بھی گرین سگنل دے دیا گیا ہے؟ بالکل، یہ حوصلہ افزا ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹرمپ صاحب کو شاید یہ لینگویج پسند نہ آئے کہ امریکہ کو مجبور کر دیا ہے، جی جی، لیکن اس میں وہ اب صحیح ہے، ان کا حق ہے کہ وہ بھی اپنے طور پر اپنے آپ کو فاتح قرار دے کر آگے بڑھیں، اور یہ اچھا کیا، اچھی صحیح ہے کہ اگر وہاں سے یہ بات آ رہی ہے اور سرکاری میڈیا سے آ رہی ہے، مجبور کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران نے جو شرائط پیش کی تھی امریکہ نے وہ مان لیا ہے۔ اور جیسے دیکھیے، میں نے اس سے پہلے بھی جو ذکر کیا کہ اس میں جو بہت سگنیفیکنٹ بات ہے کہ یک طرفہ طور پر یونیلیٹرلی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں بلاکیڈ ختم کر رہا ہوں امریکہ کا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک سگنل اور بہت بڑا انسینٹیو ہے ایرانی قیادت کے لیے، اور اس میں یقیناً ان کو اس بات کا پورا حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں بالآخر امریکہ نے ایران کی شرائط پر، جو کہ ایران کی ایک بہت بڑی شرط تھی کہ اس کو کسی طرح سے جو ہے وہ آپ اپنا بلاکیڈ ختم کریں، تو آج وہ بلاکیڈ باقاعدہ امریکی صدر نے ختم کر دیا ہے۔ یہ تو ہو چکا ہے، اٹس اے ڈن ڈیل کہ دیر از نو مور بلاکیڈ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ دوبارہ اگر خدا نخواستہ کچھ معاملہ اگر بگاڑ کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کا پوری وہاں ابھی پورا جو ایک آرماڈا ہے وہاں تو موجود ہے۔ لیکن یہ جو اسفر امام صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی بہت، اس کو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اس پہ ہم نے ایران کا رد عمل دیکھ لیا جو اچھا ہوگا، آ جائے گا، آپ کو وہاں سے اشارے آنا شروع ہو گئے۔ لیکن دیکھیے ایک جو وہی بیٹھا ہے فواد، جو ابھی اسرائیل کہ انہوں نے آج بہت گالیاں سنی ہیں ٹرمپ سے، نیتن یاہو نے، لیکن اس وقت جو جتنے بھی قریبی یہاں پر جو واشنگٹن میں جو فضا بنی ہوئی ہے، خصوصاً جو پرو اسرائیل اور پرو وار حلقے ہیں اور جو قریب ہیں ٹرمپ صاحب کے، وہ سخت ناراض ہیں، اور ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے اس وقت، نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ باقاعدہ جو کانگریس مین اور سینیٹرز کو کالز جا رہی ہیں ان کے آفس کو آلریڈی، یہ جو پرو وار لابیز ہیں، جو اسرائیلی لابی ہے یہاں، اور بہت زبردست پریشر بلڈ ہو رہا ہے۔ تو اب اگر ایران اگر ٹھنڈے پیٹ اس کو برداشت کر لیتا ہے کہ بیروت پہ جو حملہ ہوا اس کا جواب نہیں دیتا اور اس معاہدے کو باقاعدہ منظور کرنے کا اعلان کر دیتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے نہ صرف ایران کے لیے اچھا ہوگا بلکہ وہ پوری دنیا کے سامنے ایک امن پسند اور پوری اس طرح سے سامنے آئیں گے کہ دیکھیں ہم نے پوری کوشش کی، اور اس کے بعد اگر اب اسرائیل کی طرف سے کوئی شرارت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پورا جو الزام ہے اس معاملے کو خراب کرنے کا وہ سراسر نیتن یاہو کے سر جائے گا۔ تو اس وقت ایران کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ آگے بڑھیں اس کو اور باقاعدہ اس کا اعلان کریں جلد از جلد، کیونکہ اس میں جو اہم بات ہے جیسے کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ اس میں جو شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں امریکی قیادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایرانی قیادت کو بھی ٹیگ کیا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ یہ تمام لوگ جن کو انہوں نے ٹیگ کیا ہے وہ آن بورڈ ہیں، یہ میں اس سے نتیجہ کرنا چاہتا ہوں، ایک اچھا نتیجہ۔ لیکن اگین جب تک کہ پوری طرح سے پراپر وہاں سے ایک کنفرمیشن نہیں آتی اور اس کے بعد اسرائیل کے حوالے سے یا تو خود ٹرمپ صاحب کہیں کہ ہاں اسرائیل از آن بورڈ اور نیتن یاہو کچھ گارنٹی دیں اس بات کی باقاعدہ پبلکلی، جیسے کہ انہوں نے ایک بلاکیڈ ختم کرنے کا ٹویٹ کیا ہے، ان کی طرف سے فوراً ایک اسرائیل کے حوالے سے بھی ایک ٹویٹ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا بیروت میں اس کا افسوس ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا اور اب آئندہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ نیتن یاہو اور اسرائیل کی تمام جو ایک خون کی پیاسی قیادت ہے وہ اس وقت جنگ بند کرنے کے حق میں ہے،
یہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. جی لیکن جیسے جیسے کہ آپ سما جیسے جیسے رپورٹ کر رہا ہے معاملات کچھ واضح ہوتے جا رہے ہیں اور اچھی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ دیکھیے اگر پرائم منسٹر نے ایک انیشیٹو لیا ہے, پہلا ٹویٹ انہوں نے کیا, یہ الگ بات ہے کہ وہ اشارتاً ہمارے محسن نقوی صاحب نے بھی تھوڑا وہ اس میں اپنا حصہ ڈال دیا تھا, لیکن شہباز شریف صاحب نے اپنی کریڈیبلٹی آن لائن رکھ کر یہ اعلان کیا ہے, اور پوری تفصیلات نہیں ہیں لیکن سوئٹزرلینڈ کا اعلان کیا, ایون انہوں نے شہر کا بھی بتایا نہیں, اور تقریب کا اعلان کیا. تو کیا اس دفعہ باقاعدہ دستخط ہوں گے اور وہاں جا کر یہ روبرو یعنی ایرانی اور امریکی عہدیداران, اور جس میں ہو سکتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ وہاں بیٹھیں اور دونوں مل کے ساتھ دستخط کریں گے, یا اس میں کیا حرج تھا کہ اگر اسلام آباد میں یہ دستخط ہو جاتی, کیونکہ جب اس کا نام اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ رکھا جا رہا ہے تو میرا اپنا خیال ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ یہ دستخط جو کہ صرف ایک دن کی تقریبات ایک دن کا معاملہ ہے, اسلام آباد پورا بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے 1 دن میں دستخط ہو سکتی ہیں. تو میری خواہش یہ ہے کہ یہ دستخط اسلام آباد میں ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت ہمارے اپنے جو ثالثی میں جو لوگ اہم کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان میں, وہ ضرور اس پوائنٹ کو بھی ریز کریں گے, کیونکہ ابھی بھی جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ ملک کا نام لیا گیا, شہر کا نہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی, آپ کو معلوم ہے اب تو یہ میں نے بھی ایک ٹویٹ بھی کیا تھا ذرائع مذاق کے پاکستان کی ریکویسٹ پر جنیوا سے اسلام آباد معاملہ منتقل ہو گیا, تو ایک پاکستان کی طرف سے ایک اور ریکویسٹ چلی جائے کہ حضور اب یہاں تشریف لے آئیے, بجائے اتنی دور کیوں جا رہے ہیں, درست بات, تھوڑا سا زیادہ سفر کرنا نہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اعزاز پاکستان کے حوالے رہے اور پاکستان کے پاس رہے, اور کیونکہ پاکستان نے بے انتہا محنت کی ہے, بہت محنت کی, اور اس میں یہ اعزاز پاکستان کو ملنا بھی چاہیے, کوئی اس سے چھین بھی نہیں سکتا. ظاہر ہے آبویسلی جب دنیا صرف تماشا دیکھ رہی تھی تو واحد ملک پاکستان تھا جو آگے بڑھا تھا, اور اسی نے دونوں ممالک کو, دونوں فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے میں اہم کردار ادا کیا. آبویسلی پھر تو یہ ہمارا کریڈٹ بنتا ہے, اور آپ کی بات بالکل درست ہے, سیکنڈ کرتا ہوں میں کہ یہ معاہدہ اسلام آباد میں ہی ہونا چاہیے, اس پر دستخط اسلام آباد میں ہی ہونے چاہیے. اور فیض صاحب جس خبر کا ہمیں انتظار تھا, اصفر امام صاحب جس خبر کا ہمیں انتظار تھا وہ خبر آ گئی ہے, یعنی ایران کا ریئیکشن بھی سامنے آ گیا ہے. میں ذرا اپنے ناظرین کو بتا دوں, پھر آپ دونوں کی طرف دوبارہ آپ کو زحمت دوں گا اس کے اوپر تجزیے کے لیے, کہ ایران نے بھی امن معاہدے پر اتفاق کی تصدیق کر دی ہے. مفاہمتی یادداشت کا متن حتمی دے دیا گیا ہے. نائب ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اسلام آباد ایکارڈ پر دستخط جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے. کاظم غریب آبادی کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر ہم دوسری جانب سے معاہدے کی خلاف ورزیاں دیکھیں گے تو ہم اپنے اقدامات خود کریں گے. ایران کے نائب وزیر خارجہ کے مطابق حتمی معاہدے کے لیے 60 دن کی مذاکرات کی مدت میں یہ منعقد کیے جائیں گے. اور ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دشمن پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں. تو ایران نے بھی امن معاہدے پر اتفاق کی تصدیق کر دی ہے. مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. نائب ایرانی وزیر خارجہ کا ایسا بتانا ہے اسلام آباد ایکارڈ پر دستخط جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے. کاظم غریب آبادی کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے. پاکستان کی ثالثی میں یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں, ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خود اقدامات کریں گے. کاظم غریب آبادی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے. تو ایران کا ریئیکشن ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ مبارک ہو, معاہدہ ہو گیا ہے, لیکن اس کے اوپر ریئیکشن آنا تھا ایران کا. اور اب ایران کے ریئیکشن کا ہم سب کو بے چینی سے انتظار تھا کہ ایران اس کے اوپر کیا ریئیکشن دیتا ہے جناب. تو آپ سب کو بھی مبارک ہو کہ ایران کی جانب سے بھی بڑا پازیٹیو جیسچر دیا گیا ہے, بہت ہی پازیٹیو بیان جاری کیا گیا ہے کہ ایران نے بھی امن معاہدے پر اتفاق کی تصدیق کر دی ہے. یعنی کہ اب ساری کی ساری جو کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی کہ ایران کا موقف اس کے اوپر کیا آتا ہے. تو ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امن معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے, یعنی کہ ایران کی اعلیٰ قیادت نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. نائب ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا, یعنی MOU پر دستخط جس پر ہونے
ہونے ہیں اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد ایکارڈ کا اس کو نام دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ایکارڈ پر دستخط جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ جیسا کہ فیض رحمان صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی سوئٹزرلینڈ کے شہر کا اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کہاں پر ہوں گے، لیکن سوئٹزرلینڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں جمعے کے روز یہاں پر دستخط ہوں گے۔ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خود اقدامات کریں گے۔ کاظم غریب آبادی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کی مدت میں منعقد کیے جائیں گے، یعنی ابھی یہ حتمی معاہدہ نہیں ہے بلکہ ابتدائی معاہدہ ہے، اور اس حتمی معاہدے کے لیے باقاعدہ مذاکرات بھی ہونے ہیں اور ان کی مدت رکھی گئی ہے 60 دن، یعنی 60 یوم کے اندر اندر حتمی معاہدے کے لیے یہ مذاکرات منعقد کیے جائیں گے۔ مفاہمتی یادداشت کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خود اقدامات کریں گے۔ کاظم غریب آبادی کا ایسا بھی بتانا ہے۔